بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری سیریز کو خوب کرے ہوں گے انجوائے۔ مجھے کچھ پرسنل بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ایسے مزید واقعات ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو اسی سلسلے میں آج کا جو ہمارا واقعہ ہے قرآن کریم سے وہ ہے محراب مریم۔ تو محراب مریم آج ہم شیئر کریں گے، حضرت مریم علیہ السلام کا محراب۔ اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا اور پرورش کرتے گئے، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خود نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پائے جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں ایک بیٹے کی تمنا تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے باوجود اب تک کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس میں بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، اور وہ قادر ہے کہ وہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اور اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکا راز زکریا اپنے رب کو بولا، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے کہ یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کرامت ولیہ ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کرامت صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں، اور یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم شان ہے اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی بھی گواہی دیتی ہے۔ عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی
کا نزول ہوتا ہے وہاں جا کر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں قبول ہوئی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ اور اس سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں تو جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو بارگاہ الہی کی قبروں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم کافی برسوں سے جو ہے وہ رہا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت شافعی علیہ رحمہ کا بیان کچھ یوں ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا تو میں بغداد جایا کرتا تھا کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام ممدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد پوری ہو جایا کرتی تھی اور مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا۔ تو امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت ہی دلچسپ بھی لگا ہوگا اور آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا، تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، میرا چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور مجھے رکھیے گا دعا میں یاد۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزید انٹرسٹنگ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔